جنت کے انعامات سے فیضیاب ہونے کے 5 طریقے۔ لہٰذا جو شخص اللہ تعالیٰ کے ان انعامات سے فیضیاب ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ ہر طرح کے گناہ سے پرہیز کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، جس نے خود کو خواہشات سے بچائے رکھا اس کی منزل جنت ہے۔ دنیا میں جتنا اپنی محنت اور جائز کوشش سے حاصل ہو جائے اس پر صبر کرے اور دوسروں کے مال و دولت پر حرص اور لالچ سے نظر نہ ڈالے۔ حدیث میں آیا ہے، جنت کی قیمت دنیا کے لالچ سے پرہیز ہے۔ اپنے دنیاوی معاملات میں جائز طریقے اختیار کرے اور اللہ کی عبادات کرتا رہے۔ ممکن ہے یہ چیزیں نجات اور حصول جنت کا ذریعہ بن جائے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ جنت ہے جس کے تم اپنے اعمال کے صلے میں مالک بنائے گئے ہو۔ ترجمہ، یہ بدلہ ہے ان کے عملوں کا۔ نیک لوگوں سے تعلق پیدا کریں، ان کی نصیحت آمیز باتیں سنیں اور ان سے محبت کا رویہ رکھیں، کیونکہ قیامت کے دن ان کی بخشش ہو گئی تو وہ اپنے دوست احباب کی سفارش کریں گے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حدیث ہے، اچھے لوگوں کو کثرت سے بھائی بناؤ، قیامت کے دن ہر بھائی اپنے بھائی کی سفارش کرے گا۔ کثرت سے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اسے جنت نصیب فرمائے اور ایمان پر موت آئے۔ عقل مندوں کا کہنا ہے، آخرت کے ثواب کا یقین ہوتے ہوئے دنیاوی رغبت بڑی نادانی ہے۔ آخرت میں اعمال کی جزا کا علم ہوتے ہوئے عمل نہ کرنا بہت بڑی محرومی، بد نصیبی ہے۔ جنت میں آرام و سکون ہے، مگر اسی کے لیے جو دنیا میں اس کے حاصل کرنے کے لیے محنت کرے۔ جنت کی دولت اور بے فکری اسے میسر آئے گی جو دنیا میں مشقت اور تکلیف اٹھا لے گا۔ ایک درویش کے بارے میں مشہور ہے کہ کچی سبزی صرف نمک لگا کر بغیر روٹی کے کھا لیا کرتے تھے۔ ایک شخص نے ان سے کہا، تم نے صرف سبزی کو اپنی خوراک بنا کر رکھا ہے اور کچھ کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے جواب دیا، میں دنیا کو جنت تک پہنچنے کا ذریعہ بنانا چاہتا ہوں، جبکہ تم لوگ دنیا کو صرف پیٹ بھر کر کھانے کی جگہ سمجھتے ہو۔ یعنی میں ضرورت کے مطابق اتنا ہی کھاتا ہوں کہ زندگی قائم رہے اور اللہ کی عبادت کر سکوں، شاید اس طرح اللہ میری مغفرت فرما کر مجھے جنت میں داخل کر دے۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک دن وہ نہانے غسل کے ارادے سے ایک حمام پر گئے، مگر حمام والے نے انہیں اجرت نہ ملنے کے خیال سے حمام میں غسل کرنے سے منع کر دیا۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا، پروردگار، یہاں تو مجھے فاسق و فاجر لوگوں کی جگہ بھی مفت میں نہیں جانے دیا جاتا، تیری جنت میں مجھے مفت میں کیسے داخل ہونے دیا جائے گا جو انبیاء اور صدیقین کی جگہ ہے۔ سابق انبیاء میں سے ایک نبی کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی جس میں فرمایا، اے انسان، تو بڑی سے بڑی قیمت دے کر دوزخ خرید لیتا ہے مگر جنت کو کم قیمت ہونے کے باوجود نہیں خریدتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک فاسق و فاجر آدمی اپنے دوستوں کی دعوت پر ہزاروں روپے خرچ کر دیتا ہے جو جہنم دوزخ خریدنے کے مترادف ہے، لیکن ایک ضرورت مند یا محتاج کو 1 روپیہ دینا بھی اسے گراں گزرتا ہے جس سے جنت خریدی جا سکتی ہے۔ حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اگر دنیا کی تمام پسندیدہ چیزیں چھوڑ دینے پر بھی جنت مل جائے اور یہاں کے تمام مصائب اور مشکلات جھیل کر دوزخ سے نجات پا جائے تو بہت ہی سستا سودا تھا، مگر اللہ کا کرم دیکھیے، وہ کہتا ہے، اگر تم اپنی مغروبات پسند کی چیزوں کو ہزاروں حصوں میں بھی ترک کر دو تو جنت میں داخل ہو سکتے ہو، اور مصائب کا ہزاروں حصے بھی برداشت کر لو تو دوزخ سے رہائی مل سکتی ہے۔ حضرت یحییٰ ابن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، دنیا سے منہ موڑ لینا واقعی مشکل ہے، مگر اس کے لیے جنت سے منہ پھیر لینا بہت ہی مہنگا سودا ہے۔